صاحب سے کہ آج جو پاکستان کے جو مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معیشت، پاکستان کے عوام جو سفر کر رہے ہیں اور اس فلڈز کے آنے کی وجہ سے جو اور سفر کریں گے اس کو تھوڑا سا کور کریں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا، تو اس وجہ سے میں دو صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی دو رپورٹس ہیں. ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی، وزیر اعظم کو سبمٹ، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کے کرپشن ہوئی ہے. 300 بلین روپے کی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کا میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہیں کتنے. کرپشن کہتے ہیں جو اشرافیہ کی فیصلہ سازوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ایک اور جو بڑا سکینڈل ہے شوگر سکینڈل، جس میں 300 بلین، اور یہ اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے بتایا کہ یہ جو ریسنٹ پرائس انکریزز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 300 بلین روپے شوگر مل اونرز کی جیبوں میں گیا ہے. شوگر مل اونرز ہیں کون؟ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ فیصلہ سازی کر، جن کی حکومت ہے، جو وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، خود جہانگیر ترین ہیں، چودھریز ہیں، آئی مین یو نیم اٹ، زرداریز ہیں، سارے کے سارے شوگر مل اونرز ہیں. 300 بلین اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہہ دیا اور وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر لیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ جب یہ شوگر سکینڈل سامنے آیا ہے کہ میں کنفرنٹ کروں گا شوگر مافیا. اس کو 2 مہینے ہو گئے، اس بات کوئی ایکشن نہیں لیا. تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کرپشن کی، ایک اور میں چونکہ یہ ریسنٹ واقعہ اور بڑا کنسرن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو پاکستان نے جو بوجھ اٹھایا ہے، صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 8.4 ٹریلین روپیز 10 سال میں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس، یعنی کہ ہم نے یوز نہیں کی بجلی، خریدی نہیں بجلی، لیکن چونکہ ایگریمنٹ ایسا تھا تو 8.4 ٹریلین روپیز اوور 10 ایئرز ہم نے دیا. اب انہوں نے ای سی سی نے ایک اپروو کیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی شپمنٹ کے لیے ایک ٹن بن رہا ہے پائپ لائن، اس کا ٹھیکہ دیا ہے. پہلی چیز بغیر بڈنگ. کون سا اصول کہتا ہے کہ بغیر بڈنگ کے ہونا چاہیے؟ جو پرائس آگے سے آ گئی، اب میں ان کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہتا جو کمپنیز فورن کمپنیز بھی انوالوڈ ہیں، آپ نے بڈنگ کیوں نہیں کرائی ہے؟ بڈنگ کراتے تو پرائس آپ کو اچھی ملتی. کیا ایک ہی کمپنی تھی پوری دنیا میں جو کہ اس کو ٹھیکہ دینا؟ دوسری بات، آپ نے اس کی ری پیمنٹ جو ڈالر بیسڈ کر دی ہیں. پھر وہی آئی پی پی والا پرابلم، آدھی سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کی روپیز میں اور ریٹرن ڈالرز میں کمٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کا اصول ہوتا ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کرپشن نہیں ہے. یہ اسی چیز نے اپروو کر دیا، ابھی یہ کابینہ میں جانے والا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اس میں بھی وہ کلوز ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ والا تھا کہ شپمنٹ ہو یا نہ ہو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. ابھی آپ ایک مشکل بحران سے نکلے نہیں ہیں، آپ ایک دوسرے مشکل بحران میں قومیں سیکھتی ہیں کہ بھائی ہم نے جو غلطی کی تھی. ابھی سب کوئی بھی اون نہیں کرتا آئی پی پی ایگریمنٹ کو کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑی. اگین آئی ایم ریپیٹنگ 8.4 ٹریلین. یہاں اب ایک اور آپ ایگریمنٹ کر لیا آپ نے، ای سی سی نے اپروو بھی کر دیا، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ. اب میں اور چوتھا جو ایگزامپل ہے، خود میرا خیال ہے خواجہ آصف کی اگر وہ فلور آف دی ہاؤس میں سن لیتے وزیر اعظم کہ وہ خود اپنے سیالکوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے دس از ون آف دا موسٹ کرپٹ. ہاں چونکہ آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے اس وجہ سے وہ کرپشن کی کہانیاں اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے پہلے آتی تھی. دوسری چیز ہے فلڈز کے حوالے سے، میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ فلڈز آئے، وہ تو ظاہر سی بات ہے ہم سب کو افسوس ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سارا کا سارا قصوروار نیچرل ریزنز کو دینا اور کلائمیٹ چینج کو دینا، یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. سلمان صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ 2022 میں جب سیلاب آئے تھے، کیونکہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی آج سفر کر رہے ہیں، کروڑوں عوام سفر. 2022 میں آپ کا سیلاب آیا، میں پیچھے نہیں جا رہا، پچھلے ادوار میں 2022 کو لے لیں. یو این سیکرٹری جنرل آئے یہاں، انہوں نے ایک کانفرنس ہولڈ کی باہر، انٹرنیشنل ڈونرز آئے، مختلف کنٹریز آئے، اے ڈی بی، یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ بینک، دوسرے ادارے آئے. $11 بلین کی پلیجز ہوئی. $11 بلین. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب آج فرماتے ہیں کہ وہ جو پلیجز تھے وہ ہمیں اس لیے نہیں ملے کہ ہم نے بینکیبل پرپوزلز دیے ہی. کس کا قصور ہے؟ اگر آپ نے صرف اپنا کام کیا ہوتا، فیزیبلٹیز بنائی ہوتی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ سبمٹ کرتے، $11 بلین آپ کے پاس آتے 2022 میں. آپ انویسٹمنٹ کرتے، آپ گھر بناتے، آپ کینالز کا سسٹم ٹھیک کرتے، آپ ارلی وارننگ سسٹم بناتے، آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم بناتے. آپ نے کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں آئے. صرف $3 بلین آئے تھے، وہ
اس وجہ سے آئے تھے وہ ADB اور ورلڈ بینک کے تھے اسینشل, اور تھوڑے سے کچھ اور آئے, بٹ بلک آف دا منی کلوز ٹو $8 billion نیور کیم ٹو پاکستان. اب اس کا کون قصوروار ہے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ساری کے سارے مسلم لیگ پیپلز پارٹی اس وقت بھی حکومت میں تھی. اس کے بعد سے آپ ایک دم سے اٹھے جب فلڈز آئے. اب فلڈز آئے, آپ تیاری کرتے ہیں. اب میں صرف پنجاب کی فلڈز کی صرف ذکر کر رہا ہوں, میں پالیٹکس نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جاپان کیوں گئی تھی مریم نواز یا تھائی لینڈ کیوں گئی. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا. مریم نواز 26 تاریخ تک جاپان میں تھی, 26 تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزاسٹر سسٹم نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا, یا اگر تھا تو پھر تو اور بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو واپس بھاگ کے آنا. بیوروکریٹس وہاں, چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے ہوئے جاپان میں, سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی سارے 4 5 6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا, جہاز کیوں بھر کے لے کے گئے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو فیکٹ آف دا میٹر از آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں, 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنز ہیں پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے. ویئر ڈز شی گو؟ شی گوز ٹو مری. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنے یہ نظام کو آگے لے کے چلنا. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا, اور آپ کو اتنی ارجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے شی واز ٹو گو ٹو لاہور, ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے اور سچویشن بھی ہے. شی کیم ٹو, جہاز اسلام آباد آیا تاکہ وہ رش کر کے جا سکے. ابھی اتنی کیجولنس ہے. میں نے آپ کو محمد اورنگزیب کا بیان بتا دیا $11 بلین کے حوالے سے. خواجہ آصف نے کل تقریر کی ہے فلور آف دی ہاؤس, اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اگر ہم آسمانوں کو بلیم کریں یا کلائمیٹ چینج کو بلیم کریں یہ سیلابوں کی وجہ سے. ہمارا قصور ہے, ہم نے وہ ایسے کام کیے, ہم نے وہاں اجازت دی کالونیز بنانے کی. یہ خواجہ آصف نے کہا ہے, جہاں میں نہیں دینی چاہیے تھی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شاہ. مصدق ملک صاحب سینئر منسٹر کلائمیٹ چینج کے منسٹر, انہوں نے جیو نیوز کے سامنے یہ کہا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے مروا دیا بیکاز ہم نے کچھ ہاؤسنگ کالونیز کو بچانا تھا, اشرافیہ کو بچانا تھا. یہ دس از ہز ورڈ ناٹ مائی ورڈ. تو آپ خود سوچیں, اب یہ جو سیلاب آ گئی, یہ تباہی ہوگی, اس کے اکنامک کانسیکوینسز کون برداشت کرے؟ پاکستان کے عوام, کروڑوں عوام برداشت کرے. پاکستان آلریڈی جو سچویشن میں غربت, اس میں اضافہ ہوگا. آلریڈی 45% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی. اب یہ تقریباً اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ 50% تک پہنچ جائے گی. ان امپلائمنٹ جو 22% ہے پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی اکنامک سچویشن جو خراب ہوگی, مزید خراب ہوگی جو ابھی ہے, اس میں پھر آپ 22% سے پتہ نہیں 30% پہنچ جائے, 25% پہنچ جائے, بٹ کم ہونے کا کوئی چانس. آپ کی گروتھ جو پچھلے 3 سال سے 1.62 ایوریج کر رہی تھی وہ مزید خراب ہوگی. اگر یہ سب 4 سال کا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنا شور مچایا گیا, آج بھی چین بیٹھے ہوئے ہیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. درجنوں ملکوں کا دورہ کیا پچھلے 3-3.5 سال. آپ مجھے $1 کا فرق بتا دیں کہ وہ کون سا لے کے آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. $1 کا فرق بتا, وہیں کے وہیں کھڑے. تو آپ نے کیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اعداد و شمار ہیں جو ایک ذکر کیا تھا سلمان نے اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا, پاکستان کی معیشت چل کس پر رہی ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا, ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان کو لونز مل جائیں, پاکستان کے دوست ممالک رول اوور کر دیں جو پیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے تھے, اور پاکستان کے ورکرز جو ہیں وہ خون پسینے کی کمائی کر کے ریمیٹنس کے ذریعے یہاں پہ ایکسپورٹ تباہ حال ہے. ابھی نمبرز جو آئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے, $6 بلین صرف 2 مہینے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, یعنی کہ الارمنگ انکریز ہے. یعنی کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹس $11 بلین 2 مہینے میں ہو گئی ہیں. تو اگر یہی ٹرینڈ رہے گا تو آپ سوچیں ہم وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, اور ظاہر ہے اس سے جو بھی مشکلات آتی ہیں اکانومی میں. سو بات یہ ہے کہ, اور میں ایک پانی کے حوالے سے سیریسنس بتا دوں حکومت پاکستان کی, یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں واٹر ایلوکیشن 45% پچھلے سال کے مقابلے میں کم کی گئی. ابھی آپ کو پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج, آپ کہتے ہیں واٹر ریسورسز, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس شعبے کو ترجیح دینی ہے, اور آپ نے 45% ایلوکیشن کم کر دی. کوئی لمٹ ہوتی ہے آپ کی ترجیحات. بڑھائی کہاں ہے؟ ایجوکیشن میں کم کی ہے, ہیلتھ میں کم کی ہے, واٹر ایلوکیشن میں کم کی ہے, ٹوٹل میں آ کے 45%. بڑھائی کہاں ہے؟ وہ MNAs کو اور سینیٹرز کو جو الیکٹ نہیں ہوئے ہوئے, ان کو پیسے دینے تاکہ انفراسٹرکچر کے وہ کام کریں اور وہاں سے کرپشن میں اضافہ ہو. یہ آج کی صورتحال ہے. احسن اقبال صاحب از اے وٹنس ٹو آل آف دس, اور ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ نے پیسے دینے, کیونکہ ہم نے کنٹینیوٹی رکھنی ہے, اور کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہمیں ان کو پیسے دینے, اور جہاں سب سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے ادھر آپ نے کاٹ. سو اکانومی وائز پاکستان از گوئنگ ٹو گو انٹو انفلیشن کا ذکر کیا تھا ابھی سلمان نے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو صورتحال ہے ایگریکلچر
ایگریکلچر کے حوالے سے پچھلے سال ایگریکلچر 5 میجر کراپس نیگیٹو میں تھی. اب جتنی کراپس ہیں، رائس ہے، میز ہے، دوسری کراپس ہیں، وہ ساری بہ گئی ہیں. تو اب آپ کا ایک تو اس پر آئے گا، پریشر آئے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی اور آپ کا فارن ایکسچینج اس پر لگے. اور ڈالر کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، لیٹ مارکیٹ فنکشن انڈیپینڈنٹلی. یہ جو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ڈالر کو، اس کے ویسے ہی نتائج ہوں گے جیسے مشرف نے جب چھوڑا تھا، جیسے جب اسحاق ڈار نے چھوڑا. کیونکہ آپ جب زبردستی کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، مارکیٹ سے خرید کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، نارمل پروسیس رن نہیں کرنے دیتے، تو ایک تو آپ کی معیشت سفر کرتی ہے، آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو فارن ایکسچینج جب ایک دم سے کھلے گا، مارکیٹ فورسز جب کریں گی، تو پھر آپ کا 300 بھی جائے گا اور وہ جھٹکا آپ برداشت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تحریک